بسم اللہ الرحمن الرحیم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابھی جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 81 سے 83، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح خرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ ان آیات کا ترجمے کے بعد تفسیر اس طرح ہے: اس آیت میں یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت یا جہنم کا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ جو مومن گنہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ یہی حال یہود کا ہے، ان کے گناہوں نے بھی انہی ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور شریعت کے مطابق نیک اعمال کریں تو وہ جنت میں رہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ نساء میں ہے: نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے، بلکہ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار، اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت میں سیئۃ و خطیئۃ سے مراد شرک و کفر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جو شخص اس دین پر ایمان لایا جس کا یہودیوں نے کفر کیا ہے اور اس نے اس کے مطابق عمل کیا جس کو تم نے چھوڑا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے، گنہگاروں کے لیے وعید کے بعد نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ظاہر ہو کہ اگر وہ کفر پر اصرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا تو ایمان پر اصرار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کی بے بہا نعمتوں سے نوازے گا۔ محترم سامعین کرام، یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو
وہ باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کو حکم دیا تھا اور جن کے کرنے کے لیے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، لیکن وہ ایسی سخت دل قوم تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی عہد و پیمان کا خیال نہ رکھا اور سوائے چند لوگوں کے پوری قوم نے بد عہدی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک نہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے، اسی کی خاطر اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ انبیاء میں، جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ سب سے اعلیٰ و عظیم ترین حق اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اور وہ یہ کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک اللہ کے نزدیک یہ بھیانک جرم ہے۔ قرآن و حدیث میں اسے بار بار منع کیا گیا ہے اور مختلف انداز سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حق کے بعد مخلوق کے حقوق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ لقمان میں، میرا بھی شکر ادا کرتے رہ اور اپنے والدین کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے، کسی کام کا حکم دینا اس کی ضد سے ممانعت کو شامل ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے، جو جرم عظیم ہے اور یہ حرام ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، والدین سے حسن سلوک۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی طرح رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے ہو، اور مساکین مسکین کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ مزید تفصیلی گفتگو دیگر درس میں کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور کہا گیا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی اسی میں داخل ہے۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، اچھی بات یہ ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ مسلمان بد زبان، گالی گلوچ دینے والا، جھگڑالو نہیں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور لوگوں سے ایک متعین احسان کا حکم دیا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل نے ان تمام باتوں سے اعراض کیا اور جان بوجھ کر انہوں نے ان کو پس پش ڈال دیا۔ ان میں سے صرف چند لوگ ہی تھے جو ان پر کاربند تھے۔ ہماری امت ان سب باتوں پر عمل پیرا ہے جن پر سابقہ امتوں میں سے
کوئی امت بھی عمل نہ کر سکی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔